وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ٹرسٹی شپ کونسل کی میٹنگ میں کہا، اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے مسلسل بڑھ رہے ہیں چیلنجز، مسلح گروپوں کی شمولیت دہشت گرد اور بین الاقوامی منظم جرائم امن کی کارروائیوں کو بری طرح کر رہے ہیں متاثر۔ وزیر خارجہ نے 2028-29 کی مدت کے لیے سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے بھارت کی امیدواری کا بھی کیا اعلان۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں آج دونوں ایوانوں میں اہم قانون سازی کے کام فہرست بند۔ لوک سبھا میں بحری قزاقی مخالف بل 2019 کرناٹک اور ہماچل پردیش کے قبائل کی فہرست میں ترمیم کرنے کے لیے درج فہرست قبائلی آئینی ترمیم بل غور اور منظور کے لیے فہرست بند۔ پہلی G20 انڈیا فریم ورک گروپ میٹنگ آج سے بنگلورو میں ہوگی شروع۔ اجلاس میں بنیادی طور پر عالمی اقتصادی مسائل، چیلنجز اور غیر یقینی صورتحال پر توجہ ہوگی مرکوز۔ تمل ناڈو کی روایات اور ثقافت کے ساتھ کاشی کی وابستگی کو ظاہر کرنے والے ایک ماہ تک جاری رہنے والے کاشی تمل سنگمم کا آج ہے آخری دن۔ وزیر داخلہ امت شاہ اختتامی تقریب میں ہوں گے مہمان خصوصی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی رہیں گے موجود۔ بھارت نے جمعرات کو 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والے جوہری صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائل اگنی 5 کا کیا کامیاب تجربہ۔ اوڈیشہ کے بالاسور ساحل پر واقع عبدالکلام ٹیسٹ سینٹر سے کیا گیا یہ تجربہ۔ بھارتی فوج کی بہادری کی داستان کی شکل میں ملک آج منا رہا ہے یوم فتح۔ وجے دیوس ہر سال 16 دسمبر 1971 کو بھارت اور پاکستان کی جنگ میں پاکستان پر بھارتی فوج کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بھارت نیپال مشترکہ فوجی تربیتی مشق کا 16واں ایڈیشن سوریہ کرن 16 آج سے 29 دسمبر تک نیپال میں سلجھنڈی کے نیپال آرمی بیٹل اسکول میں ہوگا منعقد۔ دونوں ممالک کے فوجی انسدادی دہشت گردی آپریشنز اور انسانی بنیادوں پر امدادی کاموں سے متعلق اپنے تجربات بھی کریں گے مشترک۔ اور کھیل کی خبروں میں بھارت بنگلہ دیش چٹگاؤں ٹیسٹ کا آج تیسرا دن۔ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 8 وکٹ پر بنائے تھے 133 رن۔ کلدیپ یادو نے 4 اور محمد سراج نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ بنگلہ دیش اب بھی پہلی اننگز کی بنیاد پر بھارت سے 271 رن پیچھے ہے۔ آداب، 9 بجے کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صبیہ خان۔ خبر تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو درپیش خطرات، عالمی دہشت گردی مخالف نقطۂ نظر، اصول اور راستہ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کی صدارت کی۔ بھارت دسمبر 2022 کے مہینے کے لیے UNSC کی صدارت کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا، آج کی بریفنگ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں انسداد دہشت گردی کے اپنے ایجنڈے کو زندہ کرنے کے لیے بھارت کی جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ یقیناً زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ We cannot forget that old habits and established networks are still alive, especially in South Asia. The contemporary epicenter of terrorism remains very much active, whatever gloss may be applied to minimize unpleasant realities. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کونسل کے اندر اور باہر دور معیارات سے کیسے نپٹیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردی سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ہم میں سے کسی کو بھی اجتماعی طور پر ایسا حساب نہیں لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی مخالف ڈھانچہ 4 بڑے چیلنجوں سے نبرد آزما ہے، جن میں دہشت گردی کی مالی معاونت، دہشت گردی کے کثیر جہتی میکانزم کی سالمیت، جواب دہی اور کام کرنے کے طریقے کو یقینی بنانا شامل ہیں۔ Let me therefore highlight 4 specific challenges with which the counter-terrorism architecture is currently grappling. 1. The issue of terror financing and state culpability, whether by commission or omission. 2. Ensuring the integrity and accountability of the counter-terror multilateral mechanisms and their working methods. 3. Addressing double standards
in countering terrorism, leading to concerns of politicization. And 4, countering threats from the misuse of new and emerging technologies by terrorists. This is likely to be the next frontier of our battle. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایک اور نیو یارک کا 9/11 یا ممبئی کا 26/11 دوبارہ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے. To adopt a comprehensive, contemporary and result-oriented approach to this set of challenges. No individual state should endeavor to seek political gain from terrorism. When it comes to tackling terrorism, we must overcome political differences and manifest a zero-tolerance approach. We cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. آئیے نظر ڈالتے ہیں پارلیمنٹ میں آج کی کارروائی پر. کئی اہم تجاویز راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں فہرست بند ہیں. راجیہ سبھا میں آج وقفہ صفر اور وقفہ سوالات کے علاوہ آبادی، تعلیم، زراعت، صنفی عدم مساوات جیسے موضوعات پر تجاویز کو غیر سرکاری اراکین کی ورک ریزولوشن فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن 19 دسمبر سے شروع ہونے والے ہفتے کے دوران سرکاری کام کاج کے بارے میں بیان دیں گے. وہیں آج لوک سبھا میں بحری قزاقی مخالف بل 2019 درج فہرست قبائل آئین ترمیمی بل کے ذریعے کرناٹک اور ہماچل پردیش کے قبائل کی فہرست میں ترمیم سے متعلق ایک بل کو غور اور منظوری کے لیے شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ غیر سرکاری اراکین کے ورک ریزولوشن سے متعلق تجاویز بھی فہرست بند ہیں. G20 انڈیا فریم ورک گروپ کی پہلی میٹنگ آج بنگلور میں شروع ہوگی، جس میں عالمی اقتصادی مسائل، چیلنجز اور غیر یقینی کی صورتحال پر فوکس رہے گا. میٹنگ میں مضبوط، پائیدار، متوازن اور جامع ترقی کو فروغ دینے کے لیے پالیسی کوارڈینیشن پر بھی غور کیا جائے گا. بھارت کی صدارت میں G20 کی مالی اور مرکزی بینک کے نائب سربراہوں کی میٹنگ کے بعد وفد نے بنگلورو کے ITSC میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو دیکھا اور اس کے بارے میں تفصیل سے جانا. G20 وفد نمائش کے کاموں سے کافی خوش نظر آئے. بھارت کی صدارت میں G20 کی فائنانس ٹریک کی پہلی میٹنگ کے بعد مندوبین کو IISC بنگلورو میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی جھلک دیکھنے کا موقع ملا. اس موقع پر وزارت خزانہ میں اقتصادی معاملوں کے سیکریٹری اجے سیٹھ اور اقتصادیات کے چیف مشیر وی آننت ناگیشورن سیمی کنڈکٹر اور نینو ٹیکنالوجی سے متعلق اسٹارٹ اپ کی نمائش میں گہری دلچسپی لیتے نظر آئے. We were essentially giving them a glimpse of what the institute is all about in advanced science and education in the country. We have created many institutes in the country, and we hope that we have conveyed what IISc stands for. And we also took this occasion to sort of show them the finest labs that we have in the institute, that is Nanotechnology Center in the institute, and also showcase the Bangalore startup ecosystem, which arguably perhaps the best ecosystem for startups in the world. Arm of G20 visited us today so that they could get a glimpse about startups in the area of deep tech, including HAL, biotech, medtech, artificial intelligence, robotics, semiconductors, which India is embarking on in a big way. And they got to see areas in which India is coming up, how they could possibly potentially finance such that it could help their countries back there, and how it could possibly also result in products that could be helpful to them in the long run. G20 وفد کے رکن دکھائے گئے اسٹارٹ اپ کاموں سے کافی خوش نظر آئے. کئی مہمانوں نے تو ان میں سے کچھ چیزیں اپنے ملک میں شروع کرنے کی خواہش ظاہر کی. Absolutely. I was taking a look at the unmanned aircrafts to deliver packages in difficult regions, and I think in places like Mexico where geography is a bit complicated, that could have a really large impact. I see that as a very useful technology.
IISc में लगी स्टार्टअप नुमाइश में खला और जोग्राफियाई टेक्नोलॉजी से लेकर हवाई जहाज बनाने और रोबोटिक्स शामिल हैं। कई लोगों का मानना है कि G20 वफ्द के दौरे से उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर रसाई में काफ़ी आसानी होगी। ये जो हम कमर्शलाइज कर रहे हैं ये यही है, ये हमारा पूरा गैलियम नाइट्राइड की डिवाइस टेक्नोलॉजी है। तो हम जो बनाते हैं, पहले हम गैलियम नाइट्राइड वाली मटेरियल बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गैलियम नाइट्राइड मटेरियल है। गैलियम नाइट्राइड तो नेचर में नहीं आता है, वी हैव टू मेक इट केमिकली। तो केमिकल मीन्स से इसका ये हम प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम उसको सेवरल सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग स्टेप्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के दौरान हम इसको उसके बाद ऐसे पैकेज डिवाइसेस बनाते हैं इसके साथ। एक एक्सरे मशीन देखिए, हाउ ह्यूज इट यूज टू बी। नाउ वी हैव POC, point of care, so that needs small tiny devices. Okay, so we also help them in making those devices like this. If you see, this is a gripper. वो सेल को, ह्यूमन सेल को ग्रिप करने के लिए ये गेम चेंजर हो रहा है IVF एप्लीकेशन इन विट्रो के लिए। सो वी हैव हेल्प विथ वन IVF कंपनी, वो भी यहीं के स्टार्टअप हैं, to help this oocyte egg cells. So this is going under clinical trial. So this is all you can do using MEMS technology. अगर G20 को पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने की पेशरफ्त में तेज़ी लानी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पुराने डेटा सेट को फिर से बहाल करने पर तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए और मुस्तकबिल के नए डेटा सेट बहाल करने के लिए ड्रोन, जियो स्पेशल मैपिंग और AI जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स का सहारा लिया जाना चाहिए। भारत के पास इन दोनों महाज पर दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत की सदारत में मुंबई में मुनक़िदा G20 तरक्याती वर्किंग ग्रुप का 2 रोज़ा इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। मुलाकात में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल समेत दीगर आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की सरबराही में मुंबई में मुनक़िदा G20 तरक्याती कामों की तकरीब की 2 रोज़ा मीटिंग ख़त्म हो गई। पायदार तरक्की के अहदाफ का तरक्की में तेज़ी लाने के लिए सभी शिराकतदारों की जानिब से फैसला कुन, बामायनी और इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर मीटिंग में इत्तफ़ाक़ राय हुआ। Main crux: how can India use its presidency to fast track attainment of sustainable development goals? But we are very, very conscious of the fact that this is a recovery period. So we have picked certain dimensions. We have picked some very relevant dimensions which we think can really accelerate this process. मीटिंग में शरीक शुरका ने जिंदगी यानी माहौलियात के लिए बनी नौ इंसान की बेहतर जिंदगी के लिए इज्तिमाई तौर से काम करने का अहद किया। ये तहरीक हिंदुस्तान की G20 थीम एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल को इज्तिमाई सही और कोशिश को साबित करती है। जिंदगी का मकसद मुआविन कामों में बेहतर तरक्की और आबो हवा के एजेंडे को मजबूत करना है। For sustainable development goals is so important, and the India presidency, rightly so, is putting that at the top of their priorities, and G20 I think is a perfect opportunity to discuss these issues with more depth. Information usually it could be delivered in different forms, in digital as well as on paper. So it's important not just to have data, but it should be objective, and there should be some standards for this. And I believe that in our country we could solve this problem, and we are ready to share our experience with other countries as well. सब्ज इनकलाब की मुंतकली जैसी तहरीक को भारत अपनी सरबराही के दौरान आगे बढ़ाना चाहता है। मज़कूरा तहरीक का मकसद इंसानी तरक्की और समाजी इंसाफ के लिए माशरती और माशी, माहवरी मईशत, माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और सब्ज रोज़गार पैदा करने के मौक़े पैदा करना है। India has done tremendously well is in the area of digitization. How have we deployed digital technology for the benefit of the people of India? So if 1.4 billion people can benefit through digitization, maybe India has solutions that we can offer to the rest of the world. The way we have used Aadhaar, the way we have taken Aadhaar and tied it up with
the mobile phone, the JAM triumvirate. So it is called Jan Dhan, Aadhaar and mobile. How have we used these three elements to boost financial inclusion? So all of these are very good examples of how we have used digitization and data to bring in developmental benefits to the people of the country. کھاد اور ایندھن کے بحران کا ترقی پر اثر انداز ہونا، ترقی کے لیے ڈیٹا کا مؤثر استعمال، خواتین کی سربراہی میں ترقی سمیت دوسرے اہم معاملات پر غور و خوض کیا گیا۔ جب دنیا کی 20 سب سے بڑی ارتھ ویوستھائیں ایک ساتھ آتی ہیں اور سطت وکاس پہ اپنی پرتیبدھتا جتاتی ہیں تو یہ سنشچت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وکاس کی اس راہ میں کوئی بھی پیچھے نہ چھوٹے۔ اسی لیے بھارت G20 کی اپنی اس ادھیکشتا میں یہ زور دے رہا ہے کہ وکاس سطت، مضبوط اور سماویشی ہونا چاہیے۔ کیمرامین وائی کے لوکناتھ کے ساتھ امرت پال سنگھ، DD نیوز، ممبئی۔ اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں بھارت اور چینی فوجیوں کے درمیان تصادم کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان بھارت نے جمعرات کو جوہری صلاحیت کے حامل زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی 5 کا کامیاب تجربہ کیا۔ ذرائع نے اس ٹیسٹ کے بارے میں بتایا، اس میزائل میں 3 مرحلوں کا ٹھوس ایندھن کا انجن نصب کیا گیا ہے۔ اگنی 5 5000 کلومیٹر تک درست حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تجربہ اوڈیشہ کے بالاسور ساحل پر واقع عبدالکلام ٹیسٹ سینٹر میں کیا گیا۔ بھارت نیپال مشترکہ فوجی تربیتی مشق کا 16واں ایڈیشن سوریہ کرن 16 آج سے 29 دسمبر تک نیپال میں واقع سلجھنڈی کے نیپال آرمی بیٹل اسکول میں منعقد کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے حکم نامے کے تحت پہاڑی علاقوں میں جنگل کی جنگ اور انسداد دہشت گردی مہم میں انسانی امداد اور آفات سے متعلق امدادی کارروائیوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے مقصد سے بھارت اور نیپال کے درمیان مشق سوریہ کرن ہر سال منعقد کیا جاتا ہے۔ اس مشق میں نیپال کو فوج کی بھوانی بخش بٹالین کے جوان اور بھارتی فوج کے 5 GR جوان حصہ لیں گے۔ دونوں فوجیں ان دستوں کے ذریعے اپنے اپنے ممالک میں گزشتہ برسوں میں شورش کی کارروائیوں کی روک تھام کے دوران حاصل شدہ تجربات کا تبادلہ کریں گی۔ مشترکہ فوجی مشق انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں یونٹ کی سطح کی حکمت عملی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے مشترکہ مشقوں کو آگے لے جانے پر توجہ مرکوز کرے گی اور عام طور پر ڈیزاسٹر رسپانس میکانزم اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں مسلح افواج کے کردار پر توجہ مرکوز کرے گی۔ فوجی مشقوں کے دوران دونوں ممالک کے فوجی ایک ساتھ ٹریننگ لیں گے تاکہ باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ حصہ لینے والے شرکاء انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور انسانی بنیاد پر امدادی کارروائیوں کے بارے میں اپنے تجربات بھی شیئر کریں گے۔ مشترکہ فوجی مشقوں سے دفاعی تعاون کی سطح میں اضافہ ہوگا جس سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ کاشی اور تمل ناڈو کے درمیان صدیوں پرانے علم اور قدیم تہذیبی روابط کو دوبارہ دریافت کرنے کے لیے وارانسی میں 17 نومبر سے جاری کاشی تمل سنگمم کا آج آخری دن ہے۔ دراصل کاشی تمل سنگمم 2022 آزادی کے امرت مہا اتسو کے تحت حکومت ہند کی ایک پہل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کاشی تمل سنگمم کی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس تقریب میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود ہوں گے۔ دلی میں واقع آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی ایمز کو تمباکو سے پاک زون قرار دیا گیا ہے اور اس کے خلاف ورزی پر 200 روپے جرمانے کے ساتھ اس کو قابل سزا جرم سمجھا جائے گا۔ اسپتال انتظامیہ نے کہا ہے کہ احاطے میں تمباکو نوشی یا تمباکو چباتے ہوئے پائے جانے والے ڈاکٹروں، مستقل یا کانٹریکٹ پر کام کرنے والے عملے اور سیکورٹی اسٹاف کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ قوانین تمام لوگوں پر نافذ ہوں گے جن میں ڈاکٹر اور ہیلتھ کیئر اسٹاف بھی شامل ہیں۔ ایمز کے عوامی مقامات، اسپتال کی عمارت، ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن، تعلیمی ادارے، پبلک آفس، کام کی جگہ اور کینٹین جیسی جگہوں پر اس کے خلاف ورزی پر بھی جرمانہ ہوگا۔ اگر ایمز کیمپس میں بیڑی سگریٹ پیتے یا گٹکا کھاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو کانٹریکٹ ملازمین یا سیکورٹی عملے کو بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایمز کا کوئی مستقل ملازم یا ڈاکٹر ایمز کے احاطے میں سگریٹ، بیڑی پیتے یا گٹکا کھاتے ہوئے پائے گئے تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔
مشترکہ داخلہ امتحان یعنی JEE مین 2023 کے پہلے سیشن کے لیے رجسٹریشن کا عمل کل سے شروع ہو گیا ہے۔ امیدوار 12 جنوری تک اپنی درخواست آن لائن جمع کر سکتے ہیں۔ امتحانات 2 سیشن میں منعقد ہوں گے۔ پہلے سیشن کا امتحان 24, 25, 27, 28, 29, 30 اور 31 جنوری 2023 کو منعقد کیا جائے گا اور دوسرے سیشن کا امتحان اپریل 2023 میں ہوگا۔ یہ امتحان 13 زبانوں میں ہوگا، جن میں ہندی، انگریزی کے علاوہ بنگالی، گجراتی، کنڑ، مراٹھی، پنجابی، تمل اور اردو زبانیں شامل ہیں۔ ملک آج وجے دیوس منا رہا ہے۔ 16 دسمبر کا دن دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جانے والا دن ہے۔ اس دن کو ہر سال وجے دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں 16 دسمبر 1971 کو بھارت پاکستان جنگ میں پاکستان پر بھارتی فوج کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 1971 میں آج ہی کے دن پاکستان آرمی چیف جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے اپنے 90,000 سے زائد فوجیوں سمیت لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ اس جنگ میں بھارتی فوج اور مکتی واہنی کی مشترکہ فورس کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی صورت میں ایک آزاد اور خود مختار ملک نے جنم لیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ نے جنوبی ایشیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیا اور ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس جنگ کے دوران بھارتی جاں بازوں نے بہادری کی کئی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کیں۔ ان میں سے ایک موقع جمال پور کی جنگ بھی تھا۔ اس جنگ نے ڈھاکہ پر قبضے کی بنیاد ڈالی، جو پاک فوج کے لیے آخری کیل ثابت ہوئی۔ جمال پور کی جنگ کی کہانی کیا تھی، آئیے سنتے ہیں۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ 3 دسمبر سے شروع ہوئی تھی۔ بھارتی فوج کی 95 ماؤنٹین بریگیڈ کو اس وقت کے مشرقی پاکستان میں دریائے برہمپتر ندی کے کنارے کنارے کمال پور، بخشی گنج، جمال پور، تنگیل کے راستے راجدھانی ڈھاکہ تک پہنچنے کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے ایک جمال پور میں گیریشن بنایا ہوا تھا کہ وہ میمن سنگھ جو ہمارے اتر دشا سے آتے ہیں اس کی فوج کو روکنے کے لیے تھا۔ جمال پور گیریسن میں پاکستانی فوج کے 31 بلوچ بٹالین کے ساتھ چند نیم فوجی کمپنیاں تھیں، جہاں فیلڈ بندوقیں بھی تعینات تھیں۔ 10 دسمبر 1971 تک 95 ماؤنٹین بریگیڈ جنوب میں ایک مراٹھا ایلائی کے ساتھ جمال پور کے آس پاس مرکوز تھی۔ جنوب مشرق میں 13 گارڈ اور ایک دریا کے پار ایک فیلڈ ریجیمنٹ اور 120 ملی میٹر مورٹار کی بیٹری کے ساتھ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا۔ جمال پور پر 10 اور 11 دسمبر 1971 کی رات کو جنوب سے ایک مراٹھا لائٹ آگے بڑھتی ہے۔ برہمپتر ندی کی جو ٹریبیوٹری تھی اس کو رات کو ہم نے پار کیا اور دشمن کے پیچھے جا کے اس کے ڈھاکہ جانے کے راستے کو ہم نے گھیر لیا، پکڑ لیا، وہاں پوزیشن دی۔ اور جنوب مشرق سے حملہ کرنے کے لیے 13 گارڈز پر حملہ کرنے کا منصوبہ بناتی ہے۔ 10 دسمبر کو شام ہوتے ہی پاکستانیوں نے ایک مراٹھا ایلائی ٹھکانے پر گولہ باری شروع کر دی۔ پاکستانی فوج ڈھاکہ کی طرف جانے والی سڑک بلاک کو توڑنا چاہتی تھی۔ 10 دسمبر کو پاک فوج نے زبردست حملہ بولا، لیکن ایک مراٹھا لائٹ ڈیفنس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دشمن کو بہت حوصلہ تھا، اس نے تو ہم کو ایک زندہ کارتوس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یدی آپ ہم سے لڑو گے تو برہمپتر ندی کا پانی لال رنگ آپ کے خون سے کر دیں۔ پاکستانی فوج RCL اور میڈیم مشین گن سے مسلسل بھارتی فوج پر گولہ باری کر رہی تھی، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب بھارتی بہادروں نے زبردست جوابی کارروائی کی۔ تقریباً 234 پاکستانی فوجی مارے گئے اور 61 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی کے ساتھ جہاں بھارتی پیراٹروپرز فوجیوں کے اترنے کا راستہ صاف ہوا، تو وہیں شمال سے ڈھاکہ کو گھیرے میں لینے کا بھی کھلا راستہ مل گیا۔ نتیجتاً 16 دسمبر تک سقوط ڈھاکہ ہوا اور بنگلہ دیش کو آزادی ملی۔ بیورو رپورٹ DD نیوز اردو خبریں۔
ناظرین اب ایک نظر دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات پر۔ سب سے پہلے راشٹریہ سہارا کے صفحے اول پر نظر ڈالیں گے، جس کی اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: اگنی 5 میزائل کا کامیاب تجربہ، بیجنگ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت۔ اسرو نے 5 برسوں میں 19 ممالک کے 177 غیر ملکی سیٹلائٹس کو کامیابی سے کیا لانچ۔ اسی اخبار کی بین الاقوامی خبروں کی اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: لبنان اقوام متحدہ کے قافلے پر حملہ، آئرش فوجی ہلاک۔ دوسری اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: برلن میں بغاوت کی سازش، جرمن چانسلر کو قتل کرنے کا منصوبہ تحت ازبام۔ جائزہ لیں گے روزنامہ اخبار مشرق کے صفحے اول پر، جس نے اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: پاکستان کے ذریعے اقوام متحدہ میں کشمیر مسئلہ اٹھانے پر ہند کا سخت رد عمل، جے شنکر نے چین اور پاکستان دونوں کو نشانہ بنایا۔ جائزہ لیں گے روزنامہ انقلاب کی اہم سرخی پر، جس کی سرخی اس طرح ہے: شراب سے اموات پر سڑک سے ایوان تک گھمسان، زہریلی شراب سے اب تک 52 لوگوں کی موت۔ تو ناظرین یہ تھا اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اسی کے ساتھ بڑھیں گے دوسری اہم خبر کی طرف۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسی دوران یورپی یونین نے جمعرات کو روس پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے مطابق روس کے تقریباً 200 افراد کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ روس کی کان کنی کی صنعت میں سرمایہ کاری پر پابندی لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کو امداد کے طور پر بڑی رقم دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اعلان کے مطابق یوکرین کو 1,58,000 کروڑ سے زیادہ کی امداد دی جائے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ چٹگاؤں میں کھیلا جا رہا ہے۔ آج تیسرے دن تازہ خبریں ملنے تک بنگلہ دیش نے 9 وکٹ پر 145 رن بنا لیے ہیں۔ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 8 وکٹ پر 133 رن بنائے تھے۔ میزبان ٹیم کا آغاز اچھا نہیں رہا اور ٹاپ 5 بلے باز 75 رن پر پویلین واپس چلے گئے۔ اس سے قبل بھارت کی پہلی اننگز 404 رن پر ختم ہوئی۔ بھارت کی جانب سے چتیشور پجارا نے 90 اور شریاس ایئر نے 86 رن بنائے۔ دوسرے دن بھارت نے اپنے پہلے دن کے سکور 6 وکٹ پر 278 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا۔ شاندار بلے بازی کرنے والے شریاس ایئر سینچری مکمل کرنے میں ناکام رہے اور 86 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے۔ اور اب ملک بھر کے موسم کا مزاج۔ اسی کے ساتھ 9 بجے کا خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، آداب۔